تو اہل بیت اطہار میں جو زیادہ درجہ اور مقام ہے نا وہ ان 4 اہل بیت اطہار کا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سب کے سردار ہیں نا۔ تو اب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیٹیاں بھی ہیں، تو صرف ایک بیٹی تو نہیں ہے حضرت فاطمہ تو زہرا، دیگر بیٹیاں بھی، تو وہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل سنت کا جو موقف ہے نا وہ اس کے اندر اور وسعت دیتا ہے اور اس کے اندر توسیع کرتا ہے۔ اہل سنت کا جو موقف ہے نا وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی، وہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے اندر۔ اچھا، اہل سنت کے سارے علماء نے، بعض علماء تو اس کے اندر کچھ اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا اہل بیت اطہار میں کہ نہیں، تو بعض کہتے ہیں اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ نہیں وہ بھی شامل۔ تو ابھی اہل بیت اطہار کا ہاں بالکل علی حق ہیں، علی حق ہیں، مولا علی پاک تو حق ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی سی عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام ان میں سے کسی ایک کی بھی ادنا سی بھی توہین جو ہے نا اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام حکم کفر لگاتے ہیں کہ بندہ کافر ہو۔ یہ علماء اسلام کا فتویٰ ہے۔ تو جب بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں تو زبان کو تھوڑا سا سنبھال کے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چلتے چلتے ایک بات اور بھی، وہ یہ ہے اہل بیت اطہار تو وہ ہو گیا مولا علی پاک، امام حسن، امام حسین۔ اب آگے ان کی جو اولادیں چلی ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو اس میں بھی پھر علماء کی 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں کہ جو ان کی اولادیں ہیں ان کو اہل بیت میں شامل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت وہی ہیں کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو تھے، جن کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ جو ہیں وہ علماء کے کس طبقہ کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کا اپنی سردرد ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو مولا علی پاک، امام حسن، امام حسین پاک کے بعد میں آنے والے سیدوں کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس میں ہوں۔ تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ایسا طبقہ بھی ہے، ایسے لوگ بھی، اور وہ والے لوگ کہ جو علماء کے اس طبقے کو فالو کرتے ہیں کہ جو صرف ان کو اہل بیت مانتے ہیں، یعنی پنجتن پاک۔ تو کوشش کریں کہ الجھیں نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کا ایک موقف ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں بڑی بات تو نہیں، لیکن توہین کسی قیمت میں بھی کسی ایک بھی سید زادے کی توہین۔ یہاں ٹک ٹاک کے اوپر یہ میں دیکھتا ہوں، یقین مانیے کئی دفعہ دیکھا ہے
کہ کچھ لوگ وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں، اور ایسی ایسی توہین کرتی ہے علمان والا فیس، توبہ توبہ۔ وہ صرف ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ڈبل ٹیپ تو کر دیں یار، ڈبل ٹیپ تو کریں، کیا مسئلہ؟ ڈبل ٹیپ کا اتنا اہم موضوع اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور جو غلط فہمی ہے ان کو دور کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کے سوالوں کے بھی جواب اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ڈبل ٹیپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست شامل ہو سکیں۔ اچھا، امام مہدی کی جو توہین کرتے ہیں نا، وہ دو قسم کے لوگ ہیں جو توہین کرتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ خود مسلمان نہیں ہیں، وہ خود غیر مسلم، لیکن وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، یا وہ انتشار، یعنی ان کا کام ہے انتشاری لوگ، یہ وہ طبقہ۔ اور یہ آئیڈیاں بنائیں گے مسلمانوں والی، فیک آئیڈیاں ہوتی ہیں، نام فیک ہوتا ہے، شکل فیک ہوتی ہے، وائس بھی فیک ہوتی ہے، ان کا مقام ٹھکانہ فیک ہوتا ہے، اوریجنل مقام ٹھکانہ اپنا نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کی آئیڈیاں بنا کے براڈیں لگائیں گے، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، بہت بڑے سنی ہیں، تو وہ امام مہدی کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے کہ انتشاری لوگوں، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی آپ نے بھانپنا ہے کہ بندہ کو، جب تک آپ بھانپیں گے نہیں، اصل بندے تک نہیں پہنچیں گے، بات آگے بڑھنی نہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو شدت پسند سنی ہیں، سنیوں کے اندر جو شدت پسند ہے نا، وہ والا طبقہ، یہ وہ والا طبقہ ہے کہ جو کہ شیعہ حضرات سے بہت زیادہ نفرت رکھتا ہے، اور اس شیعہ کے بغض کے اندر آ کر کے اب ان کو گالی تو نکالنی ہے، وہ گالی نکالنے کا ان کو کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا کہ کس کو گالی نکالنے۔ انہوں نے آپ پیٹ کے اندر جو آگ بھری ہوئی ہے وہ نکالنی تو ہے، جو بغض اناد یا جو بھی کہہ لیں آپ، وہ نکالنا تو ہے کسی طریقے۔ اب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارا 12واں جو ہے اللہ معاف کرے، اس کو پھر وہ گالی دیتا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اس کے اوپر عرض کی ہے کہ کیا اس 12ویں کو سنی نہیں مانتے کیا؟ وہ بھائی میں اپنی بات کروں نا، میں سنی ہوں، میری پوری زندگی حضرت امام مہدی کی عزت پہ لڑتے ہوئے گزری ہے، پوری زندگی، آج تک میں لڑ رہا ہوں۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی سنی اور عالم دین ہو، وہ عالم دین اور سنی عالم دین، اور وہ کبھی سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا، وہ عالم دین، وہ ان کے مقام، رتبے، ان کی فضائل، برکات کو جانتا ہے، اس کو بتتا ہے کہ بھائی میں نے اگر رتی برابر بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی توہین کی تو میرے ایمان کے لالے پڑ جانے۔ آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم نے وہ غارِ سمرہ والا ہے نا، اس کو گالی دی ہے نا، وہ جس کو ہم نہیں مانتے، شیعہ مانتے ہیں۔ یار یہ جواب ہے، تو پھر تو وہ مرزا قادیانی بھی ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ تو جب ہم نے اس قادیانیوں سے سوال کیا کہ دیکھو مرزا قادیانی،
اللہ کے ایک سچے نبی کو گالی دے رہا ہے، تو آگے سے ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ تو عیسائیوں کا ہے، وہ مسلمانوں والے عیسیٰ کو تو نہیں کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو عیسائی جس کو مانتے ہیں نا اس کو کہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں خدا کا بیٹا، تو کیا حضرت عزیر کو آپ گالی دے کے یہ کہیں گے کہ میں نے اس عزیر کو گالی دی ہے جس کو یہودی مانتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو پھر تو آپ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ کفر باشد اللہ مجھے معاف کر دے، پھر تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ ایسے ہی کچھ کریں گے۔ کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے مانتے ہیں، جیسے ایک موٹی سی مثال ہے قادیانیوں کی۔ قادیانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن کسی اور طریقے سے مانتے ہیں، تو کیا تم یہ کر کے یہ کہو کہ میں نے تو قادیانیوں کے وہ ان کو میں نے گالی دی ہے؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، میں اس کو توہین سمجھتا ہوں۔ کیا جواب؟ پھر تو آپ خدا کو بھی گالی دے دیں گے کہ میں نے تو وہ خدا کو، وہ جو ہندو جس خدا کو مانتے ہیں نا، وہ میں نے تو اس کو گالی دی ہے۔ خدا تو سب کا ایک ہی ہے یار، خدا تو نہیں بدلا، خدا تو ایک ہی۔ کوئی بھی مذہب ہے جو خدا کو مانتا ہے تو کیا تم گالیاں دینی شروع کر دیں؟ تو یہ والا جو کنسیپٹ ہے نا، نہیں میں تو شیعہ والے جو ہے نا امام مہدی اس کو دیتا ہوں گالی، نہ بھائی نہ، کفر ہے، حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ نا حضرت امام زین العابدین کو گالی دے رہے۔ اچھا وہ میں نے دو کیٹیگری جو بتائی تھی نا، وہ ملحدین کی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سنی ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ میں سنی ہوں، لیکن وہ ہے بندہ ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، دہریہ، تو وہ صرف انتشار پھیلانے کے، تو اس نے لوگوں کو، دیگر سنیوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اور سارے سنی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اصل والے سنی جو ہیں اس نقلی سنی کے ساتھ بیٹھ کر کے امام زین العابدین کو گالی دے رہے تھے۔ تمہارے بیمار کربلا کی وہ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ کیا ہو گیا یار تم لوگ؟ کوئی عقل نہیں ہے تمہیں؟ عقل نہیں ہے یار؟ دیکھو پتہ ہے کیا، یہ جو بریڈیں لگی ہوئی ہیں نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اور وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کو گالی جو دیتی ہیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں۔ جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو کہ وقت آنے کے اوپر سنی بن جاتا ہے، وقت آنے کے اوپر خود شیعہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہیں یہ ایتھیسٹ، دہریہ۔ یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، یہ شیعہ سنی نہیں ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جو شیعہ بن کے ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو گالی نکالتا ہے سنی اکابرین کو، یا سنی ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر جو شیعہ اکابرین کو گالی نکالتا ہے، تو وہ نہ ہی سنی ہے تو نہ ہی شیعہ ہیں بھیا۔ ہاں، وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے۔ اچھا
اچھا یہ بات میں نے کر دی ہے تو آپ بھلے اس کی تحقیق کر کے دیکھ لیں. بھائی ہمارا کام ہے بتانا, کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ اس کی سردرد ہے, میری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, تو کچھ فرائض ہیں ہمارے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہونے کی وجہ سے میرے فرائض کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر میں سوشل میڈیا پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں جو میرے موضوع کے حوالے سے ہے, ویسے تو غلطیاں تو بڑی ہیں, بہت کچھ اور ہے, لیکن چونکہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں نا, تو ہمارے کاز کے حوالے سے اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور ہم اس کے اوپر کلام کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ابھی میں آپ کی کالیں بھی لیتا ہوں, ابھی دوست آ گئے ہیں تو کال لیتے ہیں, ضرور لیتے ہیں. کال پہ آنے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ توہین, ٹھیک ہے, توہین, جو سمجھدار شیعہ ہے یا سمجھدار سنی ہے وہ کسی کے بھی اکابر کو گالی نہیں دیتا. یہ جو آ کے گالی دیتے ہیں نا, تو جان لیں کہ یہ بندہ ایتھیسٹ ہے, دھیریہ ہے, اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں, نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرڈ پارٹی ہے, یہ یاد رکھیے. اگلی بات یہ ہے کہ ہماری براڈوں کے اوپر جو دوست تشریف لاتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں استاد جی بھی کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, اکثر آ کے مجھے استاد جی کہتے ہیں. اچھا وہ استاد جی کہنے والا اگر کرے توہین, شاطمیت کرے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. یہ میں اعلان بھی ایک سمجھ لیں, یہ ایک اعلان بھی ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں, ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں, ہم صرف اپنے ذمہ دار ہیں بھائی, صرف اپنے. مبشر شاہ کوئی بات کرتا ہے ضرور بات کریں, سمجھ رہے کہ, امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی میں کالیں لینے لگا ہوں, تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریے گا, تو کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی, بسم اللہ. لو جی تشریف لاتے ہیں. سب سے پہلے سولو بٹ صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بٹ مفتی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب, مجھے پہلا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اوپر یہ جو صحیح کا لقب ہے, یہ مطلب یہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, صحیح, یہ اس بک کے اوپر کس بندے نے اسٹیبلش کیا؟ ہاں اچھا. اور کوئی سوال سنو بھائی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, دوسرا سوال تو ادھر ہی ویسے میں نے یہ سنا ہے ریبل پاکستانی کے کمنٹ میں ہی, کہ جیسے مطلب کہ آپ نے بات کی کہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے, اس کی بات نہیں کر رہے, کہ ہم اس خدا کی بات نہیں کر رہے, ہم اس علی کی بات نہیں کر رہے, تو ان کو مطلب کہ ڈال بنا کے گالیاں وغیرہ نکالنا یہ سب کچھ, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. اور وہ اس نے کمنٹ میں یہ بولا تھا کہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت نے جو مطلب کہ بات کی ہے وہابیوں کے ریلیٹڈ, ان کے خدا کے بارے میں جو کچھ بولا ہے, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور تیسرا میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو صحیح مسلم میں اس نے کچھ ایسے ہیں راویوں کی بات کر رہا ہوں, کہ کچھ ایسے راوی ہیں صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں تھوڑے کم ہیں لیکن صحیح مسلم میں زیادہ ہیں, جن پہ کئی ایسے بندے ہیں جنہوں نے جرح کی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس میں مطلب کہ کیا بولیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک. اب میں تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں, آپ کال سے اتر جائیں, میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہو گیا, اوکے بالکل ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. تو یہ سوال کر کے بندہ نیچے اتر جائے تو میں. اچھا, یہ سولو بٹ بھائی کا پہلا سوال تھا کہ صحیح بخاری کے شروع میں صحیح کا لفظ کس نے شامل کیا. اس کی تاریخ مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں, کیونکہ یہ ایک تاریخی لیول کا سوال ہے, تو میرے علم میں نہیں. اگلا سوال تھا وہابیوں کا خدا کا ہے اعلیٰ حضرت نے, تو انہوں نے جہاں پہ کہا ہے نا, وہ
نیچے آپ تخریج والی فتاوی رضویہ دیکھیں گے، نیچے حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہابیوں کا خدا ہے تو وہ کیا کیا عقائد رکھتے ہیں، تو وہ کتاب کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہے. اپنی طرف سے اعلیٰ حضرت نے کوئی بات نہیں کہی. جیسے وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو جی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ کے اوپر قادر ہے. تو افعال شنیہ یعنی بد افعال کے اوپر خدا قادر ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو اس کا پھر کتاب کا حوالہ بھی نیچے دیا ہوا ہے، تو وہ بھی پڑھیے جا کے پتہ چل سکے. اگلا سوال تھا مسلم شریف کے راویوں کے اوپر جرح ہے. تو یہ تو تقریباً دنیا کی ہر کتاب کے راویوں کے اوپر تو جرح ہوتی ہے. وہ تو بخاری ہو مسلم، بخاری کے راویوں کے اوپر جرح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بخاری کے راویوں کے اوپر جرح نہیں ہے؟ بڑی جرح ہے. آپ میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نعم الباری، اور اس کا ایک نام نعمت الباری بھی ہے، تو اس کا جو مقدمہ ہے نا پہلی جلد کے اندر، وہ اٹھا کے دیکھیے. امام بخاری کی مرویات کے اوپر بھی جرح ہے، ان کے راویوں پر بھی جرح ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف مسلم کے راویوں سے. اچھا یہ 3 سوال تھے، میں نے ان کا جواب دے دیا. آگے کوئی کالر ہے تو آ جائیں بھائی. اچھا یہ کالر آئے ہیں امیر حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امیر کیا حال ہے حمزہ، مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا شکر جناب. مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آخر اسلام کے اندر یہ 4 اماموں کا کنسیپٹ کیوں ہے؟ مطلب 4 یہ امام ہے کون سے؟ امام کا کنسیپٹ کیوں ہے؟ امام حنبل، امام شافعی، امام اچھا وہ فقہ کے امام. جی جی فقہ کی ٹھیک ہے. آخر یہ کنسیپٹ کیوں ہے اسلام کے اندر؟ مطلب کہ یہ 4 امام ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ، نبی پاک علیہ وسلم تو ہمیں ایک دین دے کے گئے تھے نا. آخر دین میں یہ رفع یدین اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اماموں کا اختلاف کیوں ہوا؟ آخر کیوں نہیں ہم ایک ہی جگہ پہ رکے اور ایک ہی جگہ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آخر اس کا کیا وجہ بنی؟ بس میرا یہی سوال میں ہے. جواب دیتا ہوں، آپ نیچے بیٹھ جائیں. اوکے اوکے. کال میں بڑا بہت زبردست امیر حمزہ بھائی نے سوال کیا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے نیچے اترنا نہیں آتا، یہ مجھے کوئی اتار دے. میں اتار دیتا ہوں. تو یہ ہے سوال ان کا بڑا اہم ہے کہ یہ رفع دین وغیرہ پر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکے. ٹھیک. اچھا یہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک چیز سمجھنی پڑے گی آپ کی، بڑی توجہ سے سارے دوستوں نے سننا ہے بھائی. ہوا یہ تھا کہ ادھر دیکھیں کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رفع دین کرنا ہے. مخصوص وقت تک کے لیے صحابہ کرام نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رفع دین کر رہے ہیں، تو ایک دور سے سمجھ لیں کہ میں ابھی بیٹھا ہوں اسلام آباد، تو اسلام آباد کے قریب کون کون سے ایریا پڑتے ہیں؟ وہ پڑتا ہے گوجر خان، دور ہے نا. اچھا چلیں تھوڑا سا اور ادھر جھیلم، وہ بھی دور ہے. پھر تھوڑا سا ادھر آ جائیں وہ کھاریاں، وہ لالا موسا، گجراں والا گجرات، کافی دور ہے. اب یہاں سے اسلام آباد، گجراں والا سے اسلام آباد جانا بڑا مشکل ہے، اور بندہ روزانہ تو نہیں نہ جا سکتا. تو کبھی کبھی اب میں بھی جاتا ہوں گجراں والا سے وہ گولڑا شریف پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در انور پر سلام کرنے کے لیے. تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی سال میں کبھی کوئی ہے 1 دفعہ یا 2 سال بعد کبھی چلے گئے. تو صحابہ کے دور میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی ایسے ہی تھا. دور دراز کے صحابہ حضور کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آتے تھے. ایک صحابی جو کہ مدینہ شریف سے 500 کلومیٹر دور، 500 کلومیٹر دور، یہ وہ دور ہے جب پیدل سفر ہوتا تھا، یا سمجھ لے کہ 1000 کلومیٹر دور وہ رہتے ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا،
تو انہوں نے صحابہ کو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ رفع دین کا، ٹھیک ہے. جناب من وہ تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اب رفع دین نہیں. انہوں نے وہاں پہ جا کے تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھو میں نے اس طریقے سے حضور علیہ السلام کو صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے ویسی نماز پڑھنی شروع کر دی. اب یہاں پہ حکم تبدیل ہو چکا تھا، اب یہ خبر ان تک نہیں پہنچی تو وہ اس پر قائم رہے. اب جب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی یا دیگر محدثین کے وقت آئے، انہوں نے جب حدیثیں اکٹھی کرنی شروع کی تو ان کو پتا چلا کہ ایک راوی وہ ملک شام میں رہتا ہے، ایک راوی ادھر عراق میں رہتا ہے، ایک راوی وہ مدینے سے 1000 کلومیٹر دور رہتا ہے. تو انہوں نے ان راویوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے وہ روایت لی. سمجھ آئی کہ یہ روایتیں اس طریقے سے بنی ہیں، حدیثیں اس طریقے سے بنی. اچھا ایک بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی اور آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی شاید، کہ حدیثیں جمع بعد میں ہوئی ہیں، حدیثیں جمع بعد میں ہوئی ہیں. فقہ پہلے مرتب ہو چکی تھی، فقہ بھی کہتے ہیں، فقہ بھی کہتے ہیں. تو علم فقہ پہلے مرتب ہو چکا تھا. یہ امام بخاری تو کہیں بعد میں انہوں نے بخاری لکھی ہے، حدیثیں تو بعد میں مرتب ہوئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، مرتب ہوئی ہیں، وہ بعد میں. فقہ پہلے مرتب ہو چکی تھی. اور یہ جو 4 فقہ تھی نا، اب یہ آپ اگر یہ احادیث کے جمع کرنے کے انداز کو اگر آپ سمجھ لینا تو فقہ کے انداز کو بھی آپ سمجھ لیں. ہوا یہ کہ امام شافعی ان راویوں کی حدیثیں ان کو پتہ چلیں کہ جو رفع دین کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی فقہ کے اندر یہ حکم لگا دیا کہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ والی حدیثیں پہنچیں کہ جن میں تھا کہ رفع دین نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مناسب نہیں ہے. جو مسنون طریقہ ہے وہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھنے کا ہے. تو یہ اصل میں ہوا ہے. اور سب سے پہلی جو فقہ ہے نا وہ ہے فقہ حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ اصل میں سب سے پہلے فقہ ان کی مرتب ہوئی. اچھا اس کے بعد پھر احادیث، دیگر احادیث بھی وہ امام شافعی بعد میں تشریف لائے ہیں، تو ان کو پھر ملی وہ رفع دین والی حدیثیں، تو انہوں نے وہ پھر حکم لگا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے امام احمد بن حنبل اور امام مالک ان کے اندر، اب ان 4 فقوں کے اندر 2 فقہ جو ہیں وہ رفع دین کے قائل ہیں اور 2 فقہ جو ہیں وہ غیر رفع دین کے قائل ہیں. فقہ حنفی اور فقہ مالکی، فقہ حنفی اور مالکی اس کے اندر رفع دین نہیں ہے. فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ان کے اندر رفع دین ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس اختلاف کو آپ محدثین کی حدیثوں کے جمع کرنے کے انداز کو اگر آپ سیکھ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر آپ فقہ کا بھی سمجھ جائیں گے اچھا اختلاف کیسے ہوا. اب ہوا یہ تھا کہ فقہ تو مرتب ہو چکی تھی. فقہ حنبلی امام بخاری جو تھے نا وہ تھے امام بخاری اور امام شافعی، یہ فقہ حنبلی کے قائل ہیں. جب فقہ حنبلی کے یہ قائل ہیں تو انہوں نے یقینی سی بات ہے اپنے امام کی فقہ کے تحت ہی حدیثوں کے ابواب بندی کرنی تھی، یہ نہیں کرنی تھی. بھائیوں وہی فالو کر رہے ہیں امام حنبل کو، امام احمد بن حنبل کو، تو اپنے امام کی وہ فقہ کے حساب سے حدیثوں کے باب بندیں گے نا،
وہی حدیثیں لے کے آئیں گے نا. تو یہ اصل میں ہوا ہے کہ رفع دین کی زیادہ حدیثیں آپ کو بخاری میں ملتی ہیں، مسلم میں ملتی ہیں. یہ معاملہ ہوگا. امید ہے کہ آپ کے وہ سارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اگلے کالر کو ہم لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. ملک ہمایوں صاحب آئے ہیں. وہ ملک ہمایوں صاحب آ گئے. السلام علیکم وعلیکم السلام جناب. سر، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت اللہ کا فضل ہے جی. حکم فرمائیں. ایک بات میں چھوٹی سی کلیئر کرنی ہے. میرے بارے میں نا کچھ مشہور ہوا تھا کہ میں قادیانی ہوں. آپ کے بارے میں کب؟ جی مجھے نا مطلب کہ کافی آپ کے حوالے سے بتایا جاتا تھا کہ میں قادیانی. تو میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ قادیانی پہ بھی لعنت ہے، قادیانی کافر ہے، قادیانی منافق ہے، قادیانی مرتد ہے، سب کچھ ہے. میں مطلب اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قادیانی یعنی میں نے آپ کو قادیانی کہا ہے، مجھے سمجھ سوال ہی نہیں سمجھ آ رہا. جی آپ کا حوالہ دے کے نا لوگوں نے مجھے بولا کہ علامہ مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نا، میں نا آپ کا ویسے رشتہ دار ہوں، میں آپ کا ریلیٹیو ہوں. میں آپ کی نا خالہ کا بیٹا ہوں. میں فیصل آباد سے ہوں. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک. تو یہ ہے کہ میں جس کو قادیانی کہنا ہوتا ہے نا وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں، وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ دلائل کے ذریعے قادیانی اس کو ثابت کر دیتا ہوتا ہوں. تو یہ معاملہ ہم وہ اس طرح کے معاملے نہیں کرتے. اچھا جی، تو عمیر صاحب تشریف لائیں. عمیر صاحب آ جائیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، آواز آ رہی ہے. مصطفی خیر وفیت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سوال ماشاء اللہ. سید الاسپرٹ صاحب کے پاس بھی آپ اس دن آئے تھے تو آپ کو سنا تھا، اور ماشاء اللہ آپ کے دلائل اور الحمدللہ ختم نبوت پر آپ کا کام قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جزا دے گا. سر ایک چھوٹی سی گزارش تھی. اگر کوئی شخص کسی قادیانی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ اس سے شادی کرنے کی یہ شرط رکھے کہ میں پہلے اس پہ تحقیق کروں گا، میں اپنا ایمان کا سودا نہیں کروں گا، لیکن میں اس پہ ریسرچ کروں گا. اگر وہ ریسرچ، لیکن اس کی نیتاً اس کی جو ہے نا اس کی نیت میں کوئی شک ہو، کیونکہ وہ قادیانی کے پاس جاتا ہے، تعلیم لیتا ہے، اور بعد میں قادیانی ہو کے اس عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ محبت کی شادی کر کے خود بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو ایسے انسان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ میں بتاتا ہوں، آپ نیچے بیٹھ کے میں بتاتا ہوں. جی شاہ صاحب مہربانی. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمر عبد الرحمان بھائی کا سوال بڑا کمال کا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ڈبل ٹیپ تو کر دیں یار. کوئی پیسے لگتے نے تھوڑے، پیسے لگتے جی اللہ دے بندے، ڈبل ٹیپ تو کرتے ہو یار. اتنے دنوں بعد میں اس آئی ڈی سے آیا ہوں، تو پہلے ہی وہ دشمنوں کی نظر پڑ گئی تھی اس کے اوپر. اچھا جی، یہ ہے کہ ایک مسئلہ پہلے عمیر بھائی سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ آئے. وہ یہ کہ کسی شخص نے وعدہ کفر کیا، اس نے کہا کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، اور ہماری جمیع عقائد کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ اسی ٹائم کافر ہو گیا، اسی ٹائم کافر ہو گیا، کیونکہ وہ وعدہ کفر کر چکا ہے. وہ 100 سال پتہ نہیں اس کی عمر بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تو لہذا جب اس نے یہ کہا کہ میں 100 سال بعد کافر ہو جاؤں گا، بندہ کافر ہو گیا. اسی طریقے سے ہماری براڑ لگتی ہے، یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی قادیانی آتا ہے اور قادیانی کو میں یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے یہ ثابت کر دے میں قادیانی ہو جاؤں گا. مفتی جی اسی ٹائم ہی کافر ہو گئے. پتہ نہیں اس نے ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا. مفتی جی اسی ٹائم ہی کافر، نکلو جی.
اسلام میں اب نہیں تمہیں، اسلام کو تم نے اتنا ہی ہلکا جاننا ہے، اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے تمہیں، کہ تو چٹکیوں میں کہہ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں گا اسلام سے، چھوڑ دوں گا، یا تو وعدے کر رہا ہے کہ میں وہ چھوڑ دوں گا، پتہ نہیں تب چھوڑوں گا. اور اسی طریقے سے عمیر بھائی وہ لڑکی کے عشق کے اندر اتنا ہی گرفتار ہو گیا، اللہ معاف کرے، کہ اس کو ایمان کو اس نے اتنا ہلکا سمجھا ہے. وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے لڑکی کو کہ میں تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا؟ کیا اس کو ڈاؤٹ ہے؟ ریسرچیں تو اس چیز کی ہوتی ہیں جس کی ڈاؤٹ ہوتا ہے. بھائی ریسرچ تو اسی کی ہوئی نا. تو اگر تیری ریسرچ کے اندر یہ آ گیا کہ وہ نبی ہے تو کیا نبی مان لے گا اس کو؟ ہاں سو جواب دو. تیری ریسرچ یہ کہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے تو کیا تو نبی مان لے گا اس کو؟ کیا تو ریسرچ کے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو اس کے اوپر اسی ٹائم حکم کفر لگ جائے گا. ہاں سمجھے کہ اسلام کو اتنا ہلکا نہ لے، اسلام کو ہلکا سمجھنا اور اسلام کو اہمیں چہمیں کوئی چیز سمجھنا، اللہ معاف کرے اس کو کافر کر دے گا. اسلام کوئی چھوٹی چیز ہے یار، اسلام بہت بڑی چیز. ہم مرتے مر جائیں گے یار، ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ کوارے مر جائیں گے یار. کی ہو گیا؟ نہیں کوئی کڑی ملتی نہ ملے یار. ایک کڑی کے لیے تو نے اپنے ایمان کو داؤ کے اوپر لگا دیے. یہاں وہ قادیانی لڑکیوں کے چکر کے اندر آ کے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں ان ویزوں کے چکروں میں، کیونکہ وہ جرمنی کینیڈا بھیجتے ہیں نا، ان کے چکر میں آ کے قادیانی ہوتے ہیں. جہنم جس کا مقدر ہے اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا، اس کو بچا تو نہیں سکتا. اس نے جب جہنم میں جانے تو بھائی نکل یہاں سے بھاگ. تو جہنم ہونا چاہتا ہے نا تو جنمی تو جاؤ، تو ٹھیک تیری مرضی ہے، روکیں گے نہیں ہم. تم کوئی منت سماجت نہیں کریں گے، آ جاؤ نہیں واپس آ جاؤ، نہیں واپس اسلام میں آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ اسلام میں آ جاؤ، نہ نکل یہاں سے. سمجھے کہ یہ بات. اچھا اگلا کالر، امید ہے جواب مل گیا ہوگا عمیر بھائی. اچھا حبیب صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حبیب الرحمان بھائی. حضور میرا سوال ہے چھوٹا سا جی کہ اگر بہت سارا علم ہے کافی سارا علم ہے ہم، اور ادب نہیں ہے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ یا ہے کوئی کہ ادب کے بغیر علم کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں. ادب یعنی بڑی چیز، ادب بڑی چیز. ادب بالا تر ہے. علم بندے کے پاس رتی بھی نہ ہو، ذرہ بھی نہ ہو، علم نہیں ہے لیکن ادب بڑا ہے، بہت با ادب ہے. اس کا وہ ادب جو ہے نا وہ اللہ کو بڑا قبول ہے، اس کو بڑے مقام پر پہنچائے گا اس کا وہ ادب. لیکن علم وہ منا ٹنا وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے حساب سے ہے. تو رتی برابر بھی بے ادبی مقدسات کی پائی گئی گیا، فائدہ کون؟ شیطان کے پاس کیا کم علم تھا کیا؟ اللہ اکبر، بے شک شیطان کے پاس کم علم تھا. شیطان تو موحد بھی تھا، وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، وہ آج تک اللہ کو مانتا ہے یار. شیطان کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا؟ بے شک. کبھی اس نے کوئی شرک کیا ہو؟ شیطان نے تو کبھی شرک بھی نہیں کیا. سب سے بڑا اور سب سے پکا موحد شیطان. جی ہاں، لیکن اس کی بے ادبی جو تھی، بابا جی کی بے ادبی، بابے کی بے ادبی، لیڈو بھی اس کو ہمیشہ کے لیے مردود رجیم. اور وہی شاگرد اس کے، وہ دیکھیں نا استاد کا بھی ادب اس وقت تک کیا جب تک وہ با ادب ہے. جب استاد ہو گیا بے ادب، اب وہی شاگرد اس کو جوتیاں رسید کر رہے ہیں، اس کو مارتے نہیں انگارے.
जब वो आसमानों की तरफ बढ़ता है, वो ही उसके शागिर्द उसको अंगारे मारते। तो पता क्या चला, उस्ताद का भी अदब उस वक्त तक ही है जब तक वो बाअदब है। बेअदब हो गया कोई इज्जत, निकल भाई। बेशक। बाअदब बनिए, बाअदब बनिए, बेअदबी ना कीजिए, बाअदब बनिए, ठीक है जी हबीब भाई। हुजूर बहुत शुक्रिया। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया हुजूर। अच्छा, और कोई कालर शालर हबीब साहब? फिर असी ही बैठे हैं दो बंदे ते कोई गलबात कोई नहीं है। हजूर माशाल्लाह बंदे काफी ज्यादा बैठे ने, सुन रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ हजूर। अच्छा सुनते ने, फिर सुनाई जाइए फिर हैं? जी जी सुनाओ। काफी ज्यादा बंदे माशाल्लाह ब्राड के आए। एक और कलर आए ने, कौन? आमिर अवान भाई आए ने। जी जी आमिर अवान भाई जी, कोई सवाल है कर लें। आमिर अवान भाई नहीं, ये या तो फेक आईडी है कोई, ठीक। अच्छा तो बात ये हो रही थी कि अहले बैत अतहार की। अब मिर्जा गुलाम कादियानी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये अहले बैत अतहार की कितनी तौहीन किया करता था। मैं जो बात करूंगा मैं दलील से बात करूंगा, बगैर दलील के तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह के फजल से बगैर दलील से मैं बात करता ही नहीं। मैं दलील पहले जेब के अंदर ऐसे रख लेता हूँ, बात फिर मुंह में से निकालता हूँ। बगैर दलील के मैं बात करता ही नहीं, ठीक है। जब हमने दावा कर दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी ने अहले बैत अतहार की बहुत गुस्ताखियां की हैं, तो उसके फिर दलाइल भी हैं हमारे पास। अब सुनिए, ये कुछ दलाइल देने लगा। किताब का नाम है अल महदी, नंबर 2 और नंबर 3, सफा नंबर है 57। ये रियल साहब तशरीफ लाए हैं जी। रिबल साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर बड़े अरसे के बाद आपके बराड़ पे आया हूँ, लेकिन आज अच्छा लगे, आज आप अच्छी बातें कर रहे हैं। पहले एक दौर में आया था तब तो सीधी सी बात है, मुझे भी जो है ना वो कादियानी और वो गुस्ताख बना के निकाल दिया गया था, लेकिन आज आप माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू। क्या हुआ है, क्या करके निकाल दिया गया था? मैंने कहा तब मेरे ऊपर भी आपके जो नीचे शागिर्द वगैरह बैठे थे, उन्होंने बस वो कोई ये कादियानी है और ये जनाब इंजीनियर का शागिर्द है और ऐसे बोल सवाल करें आप मेरे भाई, सवाल करिए, क्योंकि ये सवाल जवाब की निशिस्त। अच्छा सवाल है इंजीनियर साहब, मैं सवाल करता हूँ। सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, मेरी एक सोच है, मैं आपके सामने अपनी एक सोच रखता हूँ, आप बताएं कि क्या वो सोच ठीक है या गलत है। सर बात यह है कि अभी आपने कहा कि 4 फिक्का पहले ही बन गए थे, हदीस की किताबें बाद में आई। चलिए मान लिया आपकी बात। मसला ये जो मेरे ज़हन में आती है नहीं गलत बात, मेरी बात नहीं चले, आपके पास इल्म है, मान जो हकायक ठीक है, आपके इल्म की ओहो आप हकायक जाके देखें ना। अगर हकायक मेरी बात के मुताबिक ना निकलें तो आप कहें कि देखें आपने हकीकत हाल से हट के बात की है, तो फिर बात समझ में भी आती है। क्या ख्याल? नहीं बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और इसी तरह देखें तो ये इमाम अहमद बिन हंबल की किताब भी तो उसी दौर में आई थी ना। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा था कि देखिए कई चीजें होती हैं, डिबेट फिर शुरू हो जाती है। अब सवाल कर ले, मैं लिख लूं, मैं उसका फिर आप नीचे उतर जाएंगे, मैं सर अपनी सोच सवाल नहीं है, मेरी एक सोच है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। मेरी सोच ये है सर कि ये जो फिक्का का हिसाब बना है ना, ये इसलिए बना कि उस टाइम पे फासले बहुत ज़्यादा होते थे। कोई लोग मक्का में थे, कोई मदीना में, कोई मिस्र में, कोई शाम में। तो जो हमारे इमाम थे, जिन तक जो इल्म पहुंचा, उन्होंने वो इल्म अपनी अपनी किताबों में दर्ज कर दिया, क्योंकि फासले इतने ज़्यादा थे कि वो कंफर्म नहीं कर सकते थे कि यार ये ठीक बात हो रही है, ये गलत हो रही है। फिर रावियों पे बाद में आपको पता है कि इल्म रिजाल आया, फिर रावियों पे तबसरा किया गया कि कौन सा रावी सच्चा है, कौन सा रावी झूठा है। आपको पता है कई कज़ाब रावी भी थे,
امام مسلم نے اپنے دیباچے کے اندر وہ لکھا ہے کہ بات اتنے کر رہے تابعین، ہیں آپ ذرا تھوڑا سا مختصر رکھیں گے تو پھر میں اس لیے چاہ رہا ہوں سر یعنی کہ جو سب کو کہنا سمجھ چاہ آئے رہے ہیں نا کہ وہ بات پہلے کرنا کہہ لیں، وہ بات پہلے کہہ لیں، میں- کیا تفصیلات بعد میں بھلے کہہ لیجیے گا. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ علم جو تھا نا وہ کم پوری تھا. طرح ہر بندے کے پاس نہیں تھا. ہاں، ہر علم بندے کم کے پاس ایک شارٹ علم مطلب تھا یہ کہ فاصلوں سوال کی یہ وجہ سے. کہ علم کم تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے بس یہ پلیز بات ایک ہے. بات پوری کرنے دیں. بالکل. مجھے ایک پوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح آپ مفتی ہیں آج علم تو زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آج علم زیادہ ہے، اس مفتی ٹائم کے علم کم پاس، تھا. جی میرا یہ مقصد ہے کہ آج کے مفتی آپ کے نیچے پاس بیٹھ جائیں، میں ان استدلال اماموں دے- سے زیادہ علم تھا کیونکہ بالکل. آپ کے پاس ساری کتابیں موجود یعنی ہیں، ہر اماموں سے طرح زیادہ کی علم کتابیں. آج ہے. بالکل ٹھیک. جی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے میں پاس جواب ساری دیتا کتابیں ہوں، موجود ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں میں جواب دیتا ہوں، آپ نیچے بیٹھ جائیں. مجھے سمجھ آ گیا، آپ سوال سمجھ آ گئے، آپ نیچے بیٹھ جائیں، میں جواب دے دوں کیونکہ بعد میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ وہی بات تو مرزا جونیئر جیلمی والی ہی ہے اور بات مرزا قادیانی والی ہے. میں نہیں آپ کو قادیانی کہہ رہا، نہ ہی مرزئی کہہ رہا ہوں، نہ ہی کچھ اور، میں نہیں کہہ رہا. اصل میں یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ بات اصل میں سب سے پہلے مرزا قادیانی نے کی تھی. اس کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے مرزا قادیانی، مرزا جونیئر جیلمی نے بھی یہی بات کر دی. تو یہ اصل میں مسئلہ بات کا ہے. آپ اب مجھے نہ کہیے گا کہ بھائی مفتی مبشر نے مجھے قادیانی کہہ دیا یا مرزئی کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا. اپنا احتساب آپ نے خود کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. میرے اندر کوئی جرت نہیں ہے کہ میں کسی کو مورے لگاؤں کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. سمجھے گی؟ لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے میں دلائل دے سکتا ہوں. مرزا قادیانی نے کہا کہ پہلے والے لوگوں کے اندر علم کم تھا، میرے دور کے اندر اور میرے پاس علم زیادہ ہے. اسی وجہ سے اس نے کہا کہ 1300 سال کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ خطا پر تھے. میں نے آ کے اصل چیز میں اب بتا رہا ہوں تمہیں، اصل اسلام تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ میری بات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے، میرے خدا نے کہا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے. تو پرانے لوگوں کا، اسلاف کا جو علم تھا وہ کم تھا. سیم یہی بات مرزا جونیئر علم، وہ کہنے لگا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، دیگر سارے جتنے بھی بابے بزرگ، وہ کہتے ہیں نا یہ بابے بزرگ ہیں، تو جتنے بھی علماء، اولیاء اللہ جو بھی گزرے ہیں یہ سارے بابے بزرگ، تو ان کے پاس علم کم تھا. آج کے دور میں علم زیادہ ہے. حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی وہ کہتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ تو امام بخاری سے بھی بڑا اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بڑا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کیونکہ آج گوگل شریف اور گوگل حافظہ اللہ تشریف لا چکی ہے. تو یہ سوچ اور فکر جو ہے نا، یہ اصل میں قادیانی سوچ اور فکر ہے، یہ اسلامی سوچ اور فکر ہے. ٹھیک ہے، بس یہی میرا جواب ہے. جی حبیب صاحب آپ کوئی بات کرنے لگے تھے، کر لیں. پھر کالر میں دیکھتا ہوں، کوئی کالر آیا تو پھر اس سے بات کریں. جی حضور والا شان، جیسے مرزا قادیانی نے جھوٹ اور بکواسیات جتنی بھی لکھی ہیں اس سے ڈبل اب بے ادبی اور گستاخی مرزا انجینئر کر رہا ہے. اور جیسا کہ مرزا لیکن وہ جو جس طریقے سے بابے بزرگوں کی توہین مرزا قادیانی نے کی تھی نا، اسی طریقے سے کر رہے ہیں نا. بڑھ کے شاید نہیں کہہ سکتے، وہ جتنا بھی آپ بڑھائیں گے نا تو وہ شاید مرزا قادیانی سے نہیں بڑھ سکتا. یہ مرزا قادیانی نے جو جو کی ہے نا، سیم اس کی اتباع کرتے ہوئے ویسے ہی وہ توہین کر. اس کے میں یہ نمونے 2-4 دکھانے لگا تھا، دیکھ لیں آپ. جی حضور، گزارش یہ ہے کہ میرا ایک چیلنج بھی ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو اگر مرزا انجینئر کے ماننے والے یہ لے آئیں کہ مرزا انجینئر یہ دکھا رہا ہو، جیسے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ دکھاتے ہیں، دوسرے ہمارے علماء کرام دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں مرزا قادیانی زانی تھا، یہ دیکھیں حوالہ یہ مرزا قادیانی شرابی تھا، یہ دیکھیں حوالہ مرزا قادیانی ایک اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ دیکھیں حوالہ کہ مرزا قادیانی کا محمد اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا تھا. کبھی مرزا انجینئر نے کوئی ایسا
کوئی حوالہ دکھایا ہو کسی نے, کوئی ایسی ویڈیو نہیں, لا وہ کر دکھا دے. مسلمانوں کا رد کرتا ہے, وہ قادیانیوں کا رد نہیں کرتا, کیونکہ قادیانیوں کا اللہ کار ہے نا. کبھی بھی اس نے مرزا قادیانی کا رد نہیں کیا, الٹا وہ اسلام کے کابرین, مسلمانوں کے کابرین ان کی کرتا ہے, کیونکہ یہ اسلام کو کاٹنا چاہ رہا ہے نا, اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اور اینٹی اسلام اس نے تحریک چلائی ہوئی ہے. تو یہ آپ حوالے دکھائیں ضرور. جی, یہ قادیانیوں کی ایک کتاب ہے المہدی, اس کے صفحہ 57 کے اوپر 57 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود کی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والا فقرہ بولا کہ ابو بکر و عمر کیا تھے, وہ تو حضرت غلام احمد, یعنی یہ بات کوٹ کی ہے مرزا قادیانی کے مرید کی. یہ ایک اور بندہ ہے, وہ بات کر رہا ہے کہ میں نے مرزا قادیانی کے مرید سے یہ بات سنی. وہ یہ کہہ رہا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ابو بکر و عمر کیا تھے, وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. استغفر اللہ. آج بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی نا, ہمارے بھی کئی نالائق قسم کے لوگ اور چھپے ہوئے ایتھیسٹ اور دہریے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, امام زین العابدین کے بارے میں وہ بندہ کہہ رہا ہے, 12ویں امام کے بارے میں, امام مہدی کے بارے میں رضی اللہ, ان کے بارے میں کہتے ہیں یہی کہتے ہیں, ادھر ٹک ٹاک کے اوپر ہی کہتے ہیں. اچھا, یہ سیم ایسی ہی ملتی جلتی بات اگر مرزا قادیانی نے کر دی ہے اور ایک قادیانی نے کر دی ہے, تو پھر فرق کیا رہا یار تم میں اور اس میں, کیا فرق ہے بتائیں. ایک حوالہ سنیے گا, روحانی خزائن جلد 19 ہے, صفحہ 127 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے ابو ہریرہ, کوئی رضی اللہ عنہ نہیں, کوئی حضرت نہیں, ابو ہریرہ جو کہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. اب حضرت ابو ہریرہ کی توہین یہ کیوں کر رہا ہے, اس کی ایک وجہ, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کرنے کی جو روایتیں ہیں نا, زیادہ تر, یا حضرت امام مہدی کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ زیادہ تر جن کے اندر حقائق ہیں, وہ حضرت ابو بکر سے مروی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اس لیے مرزا قادیانی نے کہا کہ نہ روے بانس نہ وجے بانس, یہ جو کاٹا ہے نا بیچ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اس کو تو نکال لو. اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی توہین کی. یہ تو ایک حوالہ ہے, بڑی 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 توہین. غبی, ایک پاگل سا جو انسان ہوتا ہے نا, پاگل سا, دماغ موف ہو گیا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں, اس کو کہتے ہیں. یہ وہی طریقہ ہے کہ جب تمہارے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ علماء اسلام ہوں, تو تم ان کو یہ کہہ کے ان کو ڈی گریڈ کرو کہ بابوں کا خدا کوئی اور, کتابوں کا خدا کوئی اور. سمجھ آئی کہ یہ طریقہ واردات ہے اصل میں. تو یہ طریقہ واردات مرزا قادیانی والا طریقہ واردات, یعنی اسلام کی بڑی ہستیوں کے اوپر اٹیک کرو, ان کو ڈیمیج کرو, اسلام خود ہی گر جائے گا, اسلام کی عمارت خود ہی مسمار ہو جائے گی, وہ زمین بوس ہو جائے گی, ان کے مقدسات کے اوپر حملہ کرو جا کے. سمجھ آئی کہ. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 21 ہے, صفحہ 410, اور یہ ہے زمیمہ براہین احمدیہ عیسیٰ پنجاب. اور یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ کتاب میرے خدا نے مجھے آسمان سے نازل کی ہے, میرے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ
अस्तगफिरुल्लाह, झूठा लानती इब्राहिम मलाउन। अहमदिया वो कहता है ये मुझे नाजल हुई है, ये इल्हामी किताब है, ये मैंने नहीं लिखी। अब उस किताब के अंदर वो क्या कहता है, कहता है अबू हुरैरा कुरान में नाकिस है, यहां भी हजरत कोई नहीं, रजी अल्लाह अन्हु कोई नहीं। अबू हुरैरा फहमे कुरान में नाकिस है, यानी कुरान उसको उनको समझ ही नहीं आया। उसकी दरायत पर मुहद्दिसीन को एतराज है। कौन से मुहद्दिस जी? मिर्जा दसुंदी साहब, ओए मिर्जा जी, कौन से मुहद्दिस? कोई 2-4 मुहद्दिस ही बता देते मिर्जा दसुंदी जी। चूड़ा जी हजूर, चूड़ा सी ना, इनू चूड़ा कहो। हाँ, मेरी फिल इन द ब्लैंक्स हबीब साहब तुसा करनी है, क्योंकि मैं वहां बराड़ दा होस्ट, समझ रहे हो कि नहीं समझ? मेरी फिल इन द ब्लैंक्स तुसा करनी है। हाँ, ये एक चूड़ा था जी मिर्जा कादियानी, और हम इसको चूड़ा ही कहेंगे। कादियानी को भी पता है ये चूड़ा है, और जानबूझकर वो इसने हक़ाइक़ को छुपाते हैं, और सारे सबूत हमारे माशाल्लाह सामने आ चुके हैं कि मिर्जा कादियानी इमाम दीन का मुरीद था, और इमाम दीन वो बंदा था जो कि मिर्जा कादियानी का चचाजाद भाई था, और वह चूड़ा धर्म से तल्लक था। इसलिए मिर्जा कादियानी का कुरान पाक से कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है। ये हजरत अबू हुरैरा के बारे में बकवासियत कर रहा है मिर्जा कादियानी को। यार हबीब साहब ऐसे चूड़े दे मौजू ते कोई किताब ही लिख के कोई दियो, कोई या सारे हवाला जात, ताकि कौम नु पता चल जान। एडे अन करीब हजूर आ रही इंशाअल्लाह ताला, अन करीब आ रही किताब भाई दोस्तों, अन करीब चूड़े मिर्जा कादियानी दी उते किताब आ रही है इंशाअल्लाह। सारे दोस्त अहबाब इस किताब तो मुस्तफीद होया जे इंशाअल्लाह ताला। अन करीब मुफ्ती साहब किताब इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तरफों जरूर पर जरूर आएगी। चूड़े दे उत्ते मिर्जा कादियानी चूड़ा था, इंशाअल्लाह सारे हवाले इकट्ठे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाल्मीकि चूड़ा था जनाब जी जी, क्यों आनी है किताब हबीब साहब, नदीम साहब जी। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजरे आम ते इंशाल्लाह ताला इस बराडा ते इस यूट्यूब ते भी ज़ाहिर हो जाएंगियां इंशाल्लाह ताला, आनगियां जरूर इंशाल्लाह। असल में दोस्तों बात ये है कि 3 किताबें आजज की, नई 3 किताबें बिल्कुल मुरतब हो चुकी हैं, बिल्कुल मुरतब हो। इतना मवाद है, इतना मवाद कि मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक किताब जिसका नाम रखा है हमने कादियानी अकायद। बहुत सी दुनिया मुझसे सवाल पहले भी कर चुकी और करते हैं कि शाह साहब कोई मुख्तसर ऐसी किताब दें कि जिसके अंदर कादियानियों के अकायद का जिक्र हो, और हम किसी ऐसे शख्स को वो पढ़ाना चाहते हैं कि जो कादियानियत की तरफ माइल हो रहा है, कादियानियत की तरफ जा रहा है, उसको कादियानी अकीदे का नहीं पता। तो शाह साहब कुछ मुख्तसर कोई हमें, बहुत शुक्रिया भाई। तो गुजारिश यह है कि ऐसे लोगों के लिए वो हमने मुरतब की है मुख्तसर और जामे मन, कि अगर वो एक ही किताब किसी ऐसे शख्स को पढ़ा दी जाए तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी उसकी, वो इंशाल्लाह कादियानियत के चुंगल में नहीं फंसेगा। उसका नाम रखा है कादियानी अकायद। एक किताब है जिसका नाम हमने रखा है कादियानी तौहीद, क्योंकि आजज की जो किताब ये वाली आई थी ना, ये कादियानी कलमा, तो इस किताब को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, इसके 2 जुज़ है ना, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है मुहम्मद रसूल। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह के जुज़ के ऊपर ये वाली किताब लिखी। तो इसका जो कलमे का पहला जुज़ था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ऊपर ये किताब लिखी है कादियानी तौहीद। इस किताब के अंदर हमने साबित किया था कि ये जो कादियानी कलमे के अंदर मोहम्मद कहते हैं, उससे मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। लोगों आंखें खोलो, ये देखो कादियानी किताबों के हवाले, ये दलाइल देख लो, ये उनकी
वेब साइट के ऊपर ये किताबें रखी हुई हैं, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। कादियानी, मिर्ज़े कादियानी को मोहम्मद कहते हैं, मिर्ज़े कादियानी को मोहम्मद समझते हैं। कुरान पाक के अंदर जितने भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आयात नाज़िल हुई हैं, मिर्ज़े कादियानी ने वो सारी आयतें अपने ऊपर चिस्पा की और कहा कि वो तो सारी मेरे बारे नाज़िल हुई। वो तज़किरा जो कादियानियों का है, ये किताब, ये कादियानियों का कुरान है। मिर्ज़े कादियानी के ऊपर जो वहियां नाज़िल होती थी, उन सारियों को जमा करके ना इस किताब में उन्होंने रख दी है। आप पढ़ के देख लें, कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर अभी चले जाएं, इसकी आखिर में फहरिस्त है, फहरिस्त देख लें। तो जो अरबी वहियां है ना, मिर्ज़े कादियानी की अरबी वहियां, उसमें देख लें आप, पूरा कुरान भरा हुआ। ये सारा जो अल्लाह का असली कुरान था ना, असली वो यहाँ पे। और मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं ये मेरे बारे नाज़िल हुई है। इन्ना आतोइना कल कौसर, ए महबूब हमने तुझे सब कुछ अता कर दिया है, खैर कसीर अता कर दी, तुम्हें कौसर अता कर दी। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं वो तो मेरे बारे नाज़िल हुई है, वो तो अल्लाह ने मुझे अता की है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं ये मेरे बारे नाज़िल हुई है। हत्ता के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये तो मेरे बारे नाज़िल हुई है, ये तो अल्लाह ने मुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ये सारे दलाइल मैंने दिए थे इस किताब कादियानी कलमा, समझ आई। अब जरूरत इस अमर की थी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद क्या लेते हैं, अल्लाह से मुराद कौन है, कादियानियों का खुदा कौन सा है, वो किस खुदा के कायल है, किस खुदा को मानते हैं। तो वो हमने कादियानी तौहीद के अंदर इस चीज की वजाहत की है कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को कहता है कि मैं अल्लाह हूं, हत्ता कि वो कहता है जब मैं अल्लाह बन गया तो मैंने कहा कि अब इस सारी कायनात को मैं अज सरे नो तख्लीक करूंगा। मिर्ज़ा कादियानी फिर वो कहता है कि मैंने सबसे पहले आसमानों की तरफ गया तो चांद सूरज सितारे मैंने तख्लीक किए। ये जो अभी यहाँ पाकिस्तान में तो सूरज निकला हुआ है बाहर, पता नहीं आपके इलाके में अंधेरा ना हो तो चांद निकला हो सकता है। तो ये जो नजर आ रहा है ना चांद सूरज, मिर्ज़ा कादियानी की तख्लीक है। ये मिर्ज़े ने पैदा की है। दलाइल आप मेरी किताब में पढ़िए, दलाइल आपने मेरी किताब में पढ़ने इंशाल्लाह। जो बात हम करते हैं दलील तो हम देते हैं, दलील के बगैर तो हम बात ही नहीं ना करते, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। तो और बहुत कुछ वो कहता है। फिर मैंने आदम को हम सारे इंसान किसकी औलाद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आदम को मैंने तख्लीक की। समझ आई कि नहीं। इसके अलावा बहुत कुछ हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं एक हवाला इस खबीस इंसान का पढ़ लूं, मिर्ज़ा कादियानी का। जी जी। ये इंजीनियर जो बकवास करता है कि मिर्ज़ा कादियानी का तो दावा नबूवत मिलता ही नहीं। यार इंजीनियर का भी तुसा जिक्र कर ही देता है। मेरी इन किताबों का अभी जो आ रही हैं, इनका एक सबसे बड़ा खासा पता है क्या है, हर किताब के अंदर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का भी जिक्र है। और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के तकरीरों से मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी की किताबों का सबूत दिया है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। ये काम हमने किया है कि यार यही बात तो कादियानी किताब कह रही है और यही बात मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब अकेडमी के अंदर बैठ के कह रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा फैसला आपने करना है किताब पढ़ने के बाद। फिर एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा है कादियानी मिर्ज़ा चूड़ा के नाम से। अब ये क्या है, ये बात असर में न शम्स है कि मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा था। आपके लिए एक नई चीज है। मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा फैमिली से ताल्लुक रखता था और इब्तदा के अंदर चूड़ों का पीर बना था ये। उसके बाद दीगर लोग भी बीच में शामिल होते हैं।
اچھا یہ سب کچھ میری کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے، دلائل دیے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. تو یہ 3 کتابیں دوستوں لکھ دی ہیں. اب آپ حضرات نے دعا کرنی ہے کہ جلد از جلد چھپ جائیں، اور اگر جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، تو وہ چھپوا کے اس کو فری تقسیم کروائیں. ہماری جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں نا یہ فری لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں. یہ قادیانی کلمہ ابھی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی تعداد ہم نے چھپوائی تھی، اور یہ بھی آپ جیسے کسی ایک دوست نے چھپوا کے یہ تقسیم کروائی. اس طریقے سے ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں یار، جتنی بھی کتابیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب کتابیں کوئی دوست پیار محبت والا آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ میری امی اور میرے ابو مرحوم ان کے اصالِ ثواب کے لیے شاہ جی یہ آپ کتاب چھپوا کے تقسیم کر دیں، چلو لوگ پڑھیں گے، ان کے ایمان بچیں گے، تو اس کا ثواب میرے والدین کو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے. کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گی، جب لوگوں کے ایمان عقیدے درست ہوں گے، وہ کفر سے بچ جائیں گے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جن کے لیے آپ نے ایصال ثواب کیا ہوگا ان کو بھی ملے گا. سمجھ آئی کہ؟ تو یہ ہمیں لکھنے کا ثواب مل جائے گا، ہمیں بھی تو ثواب ملنا ہے نا. سارا ثواب آپ ہی تو نانا لے لو، کچھ ثواب ساڈے واسطے بھی چھڑ دیو. تو یہ ہے کہ وہ سارے شامل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہم بتا رہے تھے مرزا غلام قادیانی کی اہل بیت اطہار کی شان میں جو اس نے توہین کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اب یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 164 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا. میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا. کہتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو امام حسین یعنی حسنین کریمین سے بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے آہو آہو میں حسنین کریمین سے افضل. چوڑے حسنین کریمین جو جوتا پہنتے تھے نا، اس جوتے کے نیچے کوئی بکری کی مینگنی اگر لگ گئی ہے نا تو اس مینگنی کے برابر بھی نہیں ہے. تو صحیح ہو گیا نا. حبیب صاحب میں ویسے بڑے محتاط الفاظ نال گل کی تھی، کوئی توہین والی کوئی گل تو نہیں ایسی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے فرتے جذبات کے اندر بندہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے تو وہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. ایک کافر مرتد اور لعین آدمی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. آواز آپ کی کٹ رہی ہے. اچھا جی اگلا سنیے جی. نیٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آواز کٹ. سنیں جی، روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 194 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے. لعنت بے شمار، لگاتار تیز رفتار مرزا قادیانی تیرے تے تیری نسلہ دے لعنت. گو کا ڈھیر اس نے کس کو کہا ہے وہ آپ کو پتا؟ میں اس کی حبیب صاحب آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آپ یا تو کال سے ڈراپ ہو کے دوبارہ کال کریں گے نا پھر ہو سکتا ہے آواز ٹھیک ہو جائے. جی حضور اب ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی چلے میں دوبارہ کال کاٹ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، وہ میں اس کے توہین سمجھتا. آگے کہتا ہے، ایک ہی عبارت اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ توہین کرتا تھا جیسے مرزا جونیئر جیلمی کرتا. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 222
کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے، اور ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا۔ اب یہاں پہ 2 صحابیوں کو وہ توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ ملفوظات کے صفحہ 400 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق یہ ہے کہ نئے سرے سے مسلمان بنو۔ مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پچھلوں بابے بوبوں کا کوئی نہیں اسلام، اب تو مسلمان وہ ہے جو اس اکیڈمی سے تعلق رکھتا ہے اور میرا مقلد ہے، میری تقلید کرتا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا فالوور ہے، اور وہی مسلمان ہے۔ وہ پچھلے تو ایویں ہی سن، سیم یہی عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے نئے سرے سے مسلمان بنو، وہ امام کے جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں۔ مرزا جونیئر جیلمی کی بھی اپنی ایک تقریر میں یہی بات کہتے، سیم یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ کو غالباً کہتا ہے یا امام شافعی کو کہتا ہے، اب ان میں سے 2 کو کسی کو کہتا ہے۔ کہتا ہے وہ اگر زندہ ہوتے تو آج ہماری تحقیقات کو دیکھ کے اشش کرتے۔ سیم یہی مرزا قادیانی کہتا ہے اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی، کوئی مولا نہیں، کوئی حضرت نہیں، کوئی رضی اللہ عنہ نہیں، کوئی علیہ السلام، ایک زندہ علی یعنی مولا علی پاک، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ مولا علی پاک کی توہین کر ایسی ہی توہین مرزا جونیئر جیلمی بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا علی پاک نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی میرے بھائی ہیں، اور ان کے جنازے پڑھانے کے بعد ان کو دفنایا بھی تھا اور ان کی قبر پر دعا بھی کی تھی، دعائے مغفرت بھی کی تھی خارجیوں۔ حالانکہ جنگ نہروان، مولا علی پاک نے جنگ نہروان کے اندر ان خارجیوں کو جیسے کاٹا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اتنا بڑا الزام ان کے اوپر لگا رہا ہے صرف مولا علی پاک کی عزت کم کرنے کے لیے، ان کو اللہ معاف کرے توہین کرتے ہوئے یہ اس نے بات کی۔ میں اگلے لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ توہین۔ تو یہ دونوں مرزے جو تھے نا اہل بیت کی یہ عزت توقیر نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں امام حسن پاک کی کیسے اس نے مرزا قادیانی نے توہین کی، میں نے ابھی بار سنائی ہے۔ سیم ایسے ہی مرزا جونیئر جیلمی بھی امام حسن پاک کی توہین کرتے صلح حسن والی ویڈیو کے اندر۔ روحانی خزائن جلد 19 ہے صفحہ 181 کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید مل رہی ہے، مگر حسین پس تو تم دشت کربلا کو یاد کر لو، اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477 کے اوپر کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم۔ وہ کہتا ہے امام حسین علی مقام جیسے 100 حسین میں اپنی جیب کے اندر رکھتا ہوں، گریبان میں رکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عمومی طور پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک بندہ دوسرے کو نہیں کہتا وہ تیرے ورگے 100 بندہ 1000 بندے نو میں انج کیتا ہے جیب چ رکھے ہے نا، یہ وہ توہین کر۔
रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 202 के ऊपर कहता है, मैंने देखा कि मेरा सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मादरे मेहरबान की तरह अपनी रान पर रखा हुआ है। सैयदा पाक की तौहीन कर। और सेम यही अल्फाज आपको एक जगह और मिलेंगे, वो है मिर्जा मीडियम की किताबों के अंदर। मिर्जा मीडियम पता है, मिर्जा सीनियर तो मिर्जा कादियानी, मिर्जा जूनियर मिर्जा जेलम वाली सरकार, और मिर्जा मीडियम भी एक है। वो मिर्जा मीडियम है जनाब गोबर शाही, गोबर शाही वो भी मिर्जा था, वो भी मिर्जा था, शायद आप लोगों को नहीं पता, वो भी मिर्जा था। तो वो भी सेम यही तौहीन वो भी अपनी किताब के अंदर करता है कि मैंने एक दफ़ा देखा कि बीबी फातिमा ज़हरा ने, बीबी पाक ने अपने रान के ऊपर मेरा सर रखा और मुझे प्यार कर लिया। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 193 के ऊपर मिर्जा कादियानी की। जी मैंने कहा ये कुछ लोगों के नाम के आगे मिर्जा लिखा होता है। जी सवाल को आवाज आ रही मुस्तादिमा? तो नहीं, मिर्जा तो एक कास्ट है ना। हाँ जी, आई आवाज आई, आ गई बात। अच्छा, मिर्जा एक कास्ट है, मिर्जा एक कास्ट है, उसको हम ये थोड़ी निस्बत दे मिर्जा कास्ट है। मिर्जा कास्ट के लोग मुसलमान भी, मिर्जा कास्ट के लोग मुसलमान भी हैं, मिर्जा कास्ट के लोग सिख भी हैं, मिर्जा कास्ट के लोग हिंदू भी हैं, मिर्जा कास्ट के लोग सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं। तो मिर्जा एक कास्ट है, वो हर किस्म के लोगों के अंदर पाई जाती, समझ रहे कि नहीं? अच्छा जी, मिर्जा कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा के ऊपर कहता है, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ, लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला है और जाहिर। अच्छा, गुस्ताखियाँ बड़ी हैं यार, बड़ी हैं। मैं आपको सुनाऊंगा तो ये बहुत लंबा सा हो जाएगा, बहुत गुस्ताख। यही काफी, ये चीज बताने के लिए कि मौला अली पाक, अहले बैत अतहार, सहाबा कराम, औलिया अल्लाह की जो तौहीन करते थे वो असल में मिर्जा कादियानी था। पहला बंदा यही आया। ये बकाया फिर मिर्जा जूनियर जेल में या दीगर लोग जो तौहीनें करते हैं ना, या आजकल कर रहे हैं, ये बात की पैदावार। सबसे पहला फर्द जो इस कायनात के अंदर जाहिर हुआ है ना, जो इन बाबे बुजुर्गों की तौहीन करने वाला, अहले बैत अतहार की तौहीन करने वाला, उलमा और असलाफ की तौहीन करने वाला, तो वो मिर्जा कादियानी था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी सब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें। जी मेरी आवाज आ रही है हुजूर? आ रही है, बोलेंगे तो आवाज आएगी। अच्छा, मैं कह रहा था कि मिर्जा तो कहता है मेरी नस्लें हैं बेशुमार, वो तो ना तो मिर्जा है तो ना तो बरलास है, तो पता नहीं वो क्या है। अभी तक तो उसका पता ही नहीं चला कि मिर्जा था क्या, वो था या थी ये भी नहीं पता चला। मिर्जा कादियानी तो ये है कि भाई वो कहता है कि मैं औरत भी बन गया, था या थी ये कादियानियों ने अभी तक नहीं बताया, तो उसकी नस्लें तो बेशुमार हैं। अच्छा हबीब साहब, आज के लिए इतने ही काफ़ी। और आखिर में दोस्तों पैगाम दोबारा ले लें। इतने दोस्त बैठ के सुन रहे हैं, माशाल्लाह, आपकी आमद का शुक्रिया, प्यार मोहब्बतों का शुक्रिया, और आप जो प्यार मोहब्बतों का इजहार करती हैं वक्तन फवक्तन, आप सबका शुक्रिया। और ये वीडियो चूंकि यूट्यूब पर भी जाएगी, फेसबुक पर भी जाएगी, और वहां पर भी फिर बाद में नीचे कमेंट आते हैं, तो मैं कमेंटों के जवाब नहीं देता, इतना टाइम नहीं होता, यकीनन इतना कमेंट आता है, इतना कमेंट आता है। तो वहाँ की जो आवाम है उनका भी शुक्रिया भाई, सबका ही शुक्रिया।
मैं अदा करता हूँ। सलमान भाई का तो ज्यादा ही शुक्रिया, आज बड़े फुल बूटे सुटे ने इन्होंने। सलमान से कहना कि तेरा शुक्रिया भी भाई ना रह जाए। और वैसे भी रवायत में भी है ना कि जिसने अल्लाह के बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया, समझ आई कि नहीं? तो इन बंदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई। अगली ये है आखिरी और अहम बात, किताबें जल्दी जल्दी छपवानी है, जल्दी जल्दी ए हुण छुप ना जान, छपानियां जे किते छुपियां ही रहन। पहले भी मेरियां बड़ियां किताबां छुपियां ने, वो अजे तक छुपियां ने, ते हुण इन्हां नूं नहीं मैं छुपन देना, इन्हां नूं छपन देना, छुपन नहीं देना भाई। ये कौम वास्ते लिखी है ना, मैनू तो सारियां चीज़ां पता नहीं यार है, कौम वास्ते जो लिखी कौम दे कोल जानी चाहिए है। तो बस ये है। कई दोस्त फिर कहते हैं वो शाह जी PDF 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 उधर सा लिया करो, सा लिया करो। जब किताब मेरी छप जाती है ना तो उसके बाद PDF मैं खुद ही जारी कर देता हूँ, लेकिन किताब छपेगी तब, पहले नहीं तो वो ज़ाया हो जाती, किताब ज़ाया हो जाती है, किताब की कदरों कीमत कम हो जाती है। तो किताब जब छप जाए, मुजल्लद हो जाए, उसके बाद उसको PDF जारी कर देंगे हम। वो आपकी ही है, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये कौम का सरमाया है ना, कौम का यानी सरमाया नहीं है, सरमाया तो मेरा है कि कौम की इमानत, क्योंकि मैंने लिखी है तो मेरा ही सरमाया होया ना, तो इमानत है ये, कौम के लिए लिखी गई है, तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मुखय्यर हज़रात तवज्जो करो भाई, तवज्जो करो, बड़ा अल्लाह अजर देगा, बहुत अल्लाह अजर देगा, यकीन मानो। तो आप ये काम करिए, लाजमी करिए, संजीदा बात कर रहा हूँ, ये काम लाजमी करिए। और दिनों के अंदर ये छपके, मैं ये चाह रहा हूँ तीनों इकट्ठी छपे, तीनों इकट्ठी प्रेस के अंदर जाए, हाँ मजा ना आ जाए। तो तिन्ने ही किताबों का ऐलान हो, इकट्ठा ऐलान छप गई ने भाई। चलो जी, रब रखा जी, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं इंतजार करूंगा कि कौन खुश नसीब है, अपने नाम आप ही आके लिखवाने जे, ते कोई धक्केशाही नहीं असीं करदे हुंदे, धक्केशाही वाला सौदा साडे कोल कोई नहीं, ये तो प्यार मुहब्बतां दे सौदे ने भाई। ऐलान कर दिता है, जिहदी मर्जी फिर कोई हिस्सा लवे ना लवे, रब रखा।